السلام علیکم. محمد علی صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرپشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں جی. سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں, ساتھ بیل آئیکن دبا دیں گے تو ساتھ ہی فوراً جو جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, ویڈیو لاگ اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ تک فوراً اطلاع مل جائے. کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں اور وہ ضروری بھی ہیں. میں بیٹھے دیکھ رہا تھا کسی جگہ پر ایک رائٹنگ میں کہ پاکستان نے 50 سال قبل جرمنی کو ترقی کے لیے 12 کروڑ روپیہ قرض دیا تھا. 1947 میں آزادی ملنے کے بعد ابتدائی سالوں میں دیانتدار قیادت اور بیوروکریسی کی محنت کی وجہ سے ملک تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتا رہا ہے. وزارت خزانہ کے پاس یہ دستاویز ساری موجود ہے, پرانی دستاویز ہے. 50 سال قبل 1963 میں پاکستان نے اس وقت مغربی جرمنی جو کہ اس وقت یونین کے زیر تسلط مشرقی جرمنی کے مقابلے میں خوشحال تصور کیا جاتا تھا, کو ترقی کے لیے 12 کروڑ کا ترقیاتی قرض یہ کہہ کر 20 سالوں کے لیے دیا تھا کہ اسے ترقی کی ضرورت ہے. یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ اس عرصہ میں جنوبی کوریا نے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ اپنے ملک میں لے جا کر اس کے عملی جامہ پہنایا, اور وہ ترقی کے سفر میں پاکستان سے سینکڑوں کوس آگے جا پہنچ چکا. ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے اسی دور میں جب کراچی میں درجنوں منزلہ ابھی بینک پلازا تعمیر ہوا تو پاکستان آنے والا چینی وفد سے دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا. پریشان بھی ہوئے تھے. یہ پاکستان کے اسکائی اسکریپر کا ڈیزائن لے کر جانے والے چینی آج ترقی اور پاکستان کی تنزلی پر پوری دنیا حیران ہے. کل ڈسکس بھی کیا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے مخفف میں TI کہتے ہیں, اور ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہوا تھا. یہ جرمن NGO ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, جو 1993 میں بنی تھی, برلن میں بنی تھی. اور مقصد جو تھا نا اس کا کہ ایکشن لینا ہے, کمبیٹ کرنا ہے گلوبل کرپشن ود سول سوسائٹل اینٹی کرپشن میئرس, اور بچانا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز ارائزز فرام کرپشن کے حوالے سے. اور نوٹیبل پبلیکیشن آپ کو پتہ ہے GCB ہے, ان کا گلوبل کرپشن بیرومیٹر ہے, اور دوسرا جو ابھی ریسنٹ چھپا ہے آپ سب نے دیکھا ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس. اور امبریلا آرگنائزیشن ہے, یہ ممبر ہے TI جو ہے G20 تھنک ٹینکس کا, یونیسکو کنسلٹیٹو اسٹیٹس کا, یونائٹڈ نیشن گلوبل کمپیکٹ کا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورک, اور یہ شیئر کرتا ہے گول آف پیس جسٹس اسٹرانگ انسٹیٹیوشن اینڈ پارٹنرشپ آف دا یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروپ UNSDG کے ساتھ. اب اور فاؤنڈنگ ممبر جو کہ بہت پرانے ہیں, پیٹر ایجن, یہ فارمر, یہ سارا تقریباً کوئی 16-17 کے 14-15 کے قریب لوگ ہیں. کئی نام ہیں, جارج موڈی اسٹارٹ ہے, اور جرمی پوپ ہے, کمال حسین فارمر منسٹر ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے. یہ کئی نام جو میں اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو TI ہے, یہ مواد کہاں سے اور کیسے اکٹھا کرتی ہے, اور ہم واقعی حالات اور واقعہ دیکھتے ہیں. کیا پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا, یا پھر حکومتی وزراء کے مطابق یہ مواد گزرے ہوئے سالوں پر مبنی ہے. بدھ کے روز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دنیا میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے حوالے سے رپورٹ شائع کی, جس میں کرپشن کا نمبر 2018-2019 کے مقابلے میں 2020 میں 4 درجے نیچے رجحان اضافہ ہوا.
رجحان بڑھا یوں کہہ سکتے ہیں. اب رپورٹ جو سی پی آئی ہے اور یہ کہاں سے لیتی ہے اور کیسے تیار کی جاتی ہے, اہم نکات میں آج آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہ ہی کسی ملک کا کوئی سروے کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے, بلکہ یہ دوسرے بین الاقوامی اداروں کی رپورٹیں جو ہے نا سے مدد حاصل کرتا ہے. اب ٹی آئی اے 13 انٹرنیشنل اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے رپورٹ تیار کرتا ہے, اور سی پی آئی اور اس سے اپنی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 8 اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا. پاکستان کی کرپشن رپورٹ تیار کرنے میں ان اداروں کے نام آپ کے سامنے آنے چاہیے. اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک سروس 2019, برٹسمن اسٹیفوٹنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس 2020, گلوبل انسائٹ کنٹری رسک ریٹنگز 2018, پی آر ایس گروپ انٹرنیشنل کنٹری رسک گائیڈ 2019, ورلڈ کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسیسمنٹ 2018, ورلڈ اکنامک فورم ایگزیکٹو اوپینین سروے 2019. اب وہ ادارے ہیں جنہیں پاکستان کا انڈیکس نیچے گرایا اور نیچے گرا تنزلی ہوئی, وہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ایکسپرٹ سروے 2019. میں نہیں اس کو مانتا اس سروے کو, جو پاکستان میں بتا رہا ہے کہ جہاں انصاف کی حالت ہے, یہ کرپشن کا الزام ان پہ اب لگا رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے سارے مسئلے میں. اور وہ چونکہ وہ بات وہی ہے, یہ ڈس انفارمیشن لیب ہم نے یورپین میں ای یو ہم نے دیکھی ہے, یورپین یونین کے کانٹیکس میں یہ اسی طرح کی چیز ہے. اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی 2019 شامل ہے. یہ 2 وہ ادارے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ایکسپرٹ سروے 2019 اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی 2019. انہوں نے ذرا گرایا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. اب سی آئی جیسے آپ کو بتایا, سی پی آئی تیار کیسے کی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جن اداروں کا ڈیٹا استعمال کرتا ہے ان کے ذریعے ان کی اپنی رپورٹس کی بنیاد پر مختلف ممالک میں کرپشن کا اندازہ لگانے کا کام لیتا ہے. اس کو ہم سی پی آئی کہتے ہیں. اور آپ کی آسانی کے لیے ذرا میں آپ کے سامنے رکھ لوں, یعنی بنیادی طور پر جو سمجھنا ہے کہ یہ سی پی آئی جو چیز ہم کہتے ہیں وہ ہے کیا. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس, پرسیپشن کا لفظ آپ یہیں سے سمجھ کے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, یہ پرسیپشن ہے, کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی جو بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. اور جن بین الاقوامی اداروں کا ڈیٹا سی پی آئی معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ پبلک سیکٹر میں کرپشن کے مختلف رجحانات کو ناپتے, جن میں رشوت خوری, عوامی فنڈز میں خرد برد, بدعنوانی کے مقدمات کی پیروی, قوانین کی موجودگی, معلومات تک رسائی اور صحافیوں, تحقیقات کرنے والے اہلکاروں اور کرپشن کے خلاف لڑنے والوں کی حفاظت کے لیے قوانین کی موجودگی شامل ہوتے. اب سی پی آئی میں ٹیکس چوری, منی لانڈرنگ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہم کتنی دوڑ لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان کو نکالیں ایسی جگہوں سے, مگر نہیں, مالیاتی راز یا دولت کے غیر قانونی استعمال پر دھیان نہیں دیا جاتا. اب جو بات سامنے رکھی ہے 2020 میں پاکستان کا سی پی آئی 31 رہا, جو 2019 کے سکور 32 کے مقابلے میں صرف 1 پوائنٹ کم ہے. جن 8 بین الاقوامی اداروں سے پاکستان کے متعلق معلومات حاصل کر کے پاکستان کا سی پی آئی تیار کیا گیا ہے, ان میں 6 اداروں نے کرپشن کے رجحانات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی اور پاکستان کو 2019 والا سکور دیا ہے. 2 ادارے میں نے آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا خاص طور پر, وہ تھے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس
ایکسپرٹ سروے 2019 اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی 2019. یہ وہ 2 ادارے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا, اور اسی کی وجہ سے پاکستان کے رجحانات میں اضافہ دیکھتے ہوئے اسے کم نمبر دیے گئے ہیں. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو شور شرابہ بڑا کیا ہوا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی بند کر دیں. اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو آپ نے سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, آپ نے, ہم سب نے سنی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی یہاں کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہر ایک کے نالج میں یہ بات ہے, میں نے کوئی ایسی بات کرنی نہیں ہے. ایوری بڈی نوز اٹ, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کانٹیکس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 1999 میں جو احتساب ایکٹ, جو احتساب الرحمان سیف الرحمان نے بنایا تھا 1999 تک یہ گیا تھا, پھر 1999 میں آرڈیننس کی شکل آئی تھی, یہ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے. تو جو بات جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہے وہ یہی اتنی ہے کہ یہاں ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے, تو دوسری طرف سے اداروں کو ختم نہیں کرنا ہے, ہمیں ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے. مضبوط کریں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں گی. جو قوانین میں کمی بیشی چاہتے ہیں, خاص طور پر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بزنس مین کے حوالے سے جو پرسیپشن ایک چل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اور بزنس مین کو بہت پروٹیکشن دینی چاہیے. بزنس مین جان ہے, آپ کی اکانومی کی جان ہے. باقی جو کرپشن کرتے ہیں ان کو رگڑ لائیں, جو مرضی کریں, الٹا لٹکا دیں, جو مرضی کریں آپ, لیکن آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں. اور جو میں نے آپ کے سامنے پاکستان کی 50 سال پہلے کی پرفارمنس رکھی, پاکستان بننے سے پہلے کیا پوزیشن تھی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں, تو مقصد صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اور اربار اقتدار تک بات پہنچانا ہے کہ خدا را اس ملک کے ساتھ زیادتی مت کریں. اتنی زیادتی ہو رہی, بہت زیادتی ہو گئی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.